اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات۔ عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج کی تقریر پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں مزید تفصیلات عرض کروں، لیکن اتنی بات عرض کرنی ضروری ہے کہ انسان میں ایک ہے فطرت اور ایک ہے عادت۔ اصول یہ ہے کہ فطرت نہ بدلے، عادت بدلے۔ اصول یہی ہے۔ دیکھو، ایک زمانہ تھا جب انسان درختوں کی شاخوں میں رہتا تھا، پھر اترا تو اترنے کے بعد اس نے پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لی، پہاڑوں کے غاروں سے باہر نکلا، اس نے جھونپڑیاں بنائی۔ جھونپڑیاں بنانے کے بعد جب زمانے نے اور ترقی کی تو وہ مکانوں میں منتقل ہو گیا، اور آج سربفلک محلات کے اندر انسان رہتا ہے۔ تو عادتیں بدلتی رہیں لیکن رہنے کی فطرت اسی مقام پہ رہی۔ عادتیں بدلتی رہیں لیکن رہنا یہ فطرت ہے۔ اس فطرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ کل انسان کچا گوشت کھاتا تھا، پھر لذت کام و دہن نے اسے مجبور کیا کہ اس میں مسالوں کا اضافہ کرے، پھر اور طریقے ایجاد ہوئے، اور اب تو فاسٹ فوڈ کے زمانے میں ہم داخل ہو گئے۔ تو عادتیں بدلی، فطرت کھانے کی نہیں بدلی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جب ایسا ہے تو پھر میرے اس جملے کو یاد رکھنا، اور یہ جملہ تمہیں کبھی کبھی اگر یاد آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دینا۔ بھائی، عجیب مرحلہ فکر ہے، اور میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ کن لفظوں میں اس بات کو ادا کروں۔ دیکھو، دنیا میں آثار قدیمہ ہیں، آثار قدیمہ۔ ہمارے ملک پاکستان میں موہن جودارو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے۔ ہندوستان تو بھرا ہوا ہے آثار قدیمہ سے۔ مصر کے مختلف شہر آثار قدیمہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی ہزاروں سال پرانی تہذیبیں جب انہیں کھود کے نکالا گیا تو وہ جو نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا نام ہے آثار قدیمہ۔ میرا جملہ اگر یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا کہ کوئی ایسا کھنڈر نہیں ہے جس میں عبادت گاہ نہ نکلی ہو۔ ہر شے عادت ہوگی لیکن عبادت انسان کی فطرت ہے۔
دنیا کی ہر شے عادت ہو سکتی ہے، لیکن عبادت سجدہ کرنا انسان کی فطرت ہے، اور اسی کی طرف تو متوجہ کیا ہے نا پروردگار نے۔ تو اب ذرا سا رک جاؤ، کہنے لگا وما، سورہ ذاریات 51واں سورہ قرآن مجید کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط میری عبادت کریں۔ کل میں نے بہت آیتیں پڑھ دی تھیں، آج اجازت ہے کہ تھوڑی سی آیتیں ہدیہ کروں۔ میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن اب بات ایجنڈے میں آ گئی ہے تو پھر 2-4 جملے تو سنتے جاؤ۔ دیکھو وما خلقت الجن، خلقتو، یہ تو جو ہے نا، تو کے معنی جانتے ہو؟ میں، عربی بولتے ہو، جب عربی بولتے ہو تو جو ہے وہ میں ہے، اور نہ ہم، میں بول رہا ہوں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ کہنے لگا وما خلقت الجن والانس، خلقتو، میں نے جنوں کو اور میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں ہے میں، اور اب آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کل پڑھ کے گیا ہوں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، میں نے نہیں، ہم نے۔ قبلہ تشریف فرمائیں، کیسا مزاج ہے قبلہ؟ اجازت ہے؟ اب یہ تو اور نہ کا فرق ہی نہیں بتلا رہا ہوں۔ اچھا، تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو خلق کیا، ٹھیک؟ کہنے لگا سورہ والتین میں، والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین بنائے، آسمان و زمین کے درمیان چیزیں بنائی، ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنائی، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے۔ تو کتنے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں بول رہا ہوں، تو میں میں اور ہم میں فرق ہے۔ تو وہاں کہتا ہے ہم نے انسان کو بنایا، ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے آسمان بنائے، ہم نے زمین بنائی، اور یہاں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرو۔ وہاں ہم ہے، یہاں میں ہے، کیونکہ یہ منزل تھی عبادت کی، کہیں شرک کا شائبہ داخل نہ ہو جائے۔ یہ منزل عبادت تھی، تو کہیں شرک کا کوئی تصور تمہارے ذہن میں نہ آ جائے، اس لیے بھائی توجہ رکھنا۔ اس لیے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ بھائی روکے رہنا، خدا کی قسم۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں ہم کی طرف۔ یہ اللہ جب ہم بولتا ہے نا، تمہیں حق ہے کہ جو میں دعویٰ کروں اس کی دلیل قرآن ہی سے مانگنا۔ اللہ جو ہم کہتا ہے نا، تو وہ کام جو وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے اس کے لیے کہتا ہم۔ نہ کے معنی ہم جب وسیلے کے ذریعے انجام دے تو کہتا ہے کہ ہم۔ اب تم کو حق ہے کہ تم پوچھو کہ میں نے یہ جملہ کہاں سے ڈرا کیا، یہ جملہ کہاں سے نکالا۔ دیکھو، ارسلنا الریاح لواقح، ہم نے ہوائیں چلائی، چلاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ انزلنا من السماء ماء، ہم نے پانی نازل کیا، پانی نازل کرواتا ہے فرشتوں سے۔ جہاں ہم کہے وہاں وسیلہ ہے۔ بھائی بہت سامنے کی بات یاد کر رہا ہوں۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھتے ہیں، لکھواتا ہے فرشتوں سے۔ تو جہاں میں کہے براہ راست کرے، جہاں ہم کہے وسیلے کے ذریعے کرے۔ تو اللہ تو اپنے کام وسیلے کے ذریعے انجام دے، اور آپ اللہ کو ہٹا کر تنہا یا اللہ مدد کہتے رہیں۔
مسائل ہیں. عجیب بات ہے نا, رسول کو ہٹا کر تنہا یا اللہ مدد کہتے رہے. بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے؟ تو جب تو کہے تو خود کرتا ہے, جب نہ کہے تو ہم, تو کے معنی میں اور نہ کے معنی ہم, جب نہ کہے تو وسیلے کے ذریعے کرتا ہے. تمہیں خدا کی قسم حق ہے کہ تم مجھ سے دلیل مانگو. یہ تو اور نہ اگر سمجھ میں آ گیا تو میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. آج اگر بات سطح عمومی سے بلند ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونها حجابا. بس سننا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بك منك بالرحمن إن كنت تقيا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. بھائی رک جاؤ حبیب, یاد کرو مریم کے واقعے کو اپنے قرآن میں. مریم چلی, اپنے خاندان والوں سے کٹ کے گئی, ایک پردے مقام پہ چلی گئی. جب وہ پردے والے مقام پہ چلی گئی, ارسلنا الیہا روحنا, ہم نے اس کے پاس روح الامین کو بھیج دیا. فتمثل لها بشرا سویا. نہیں بھائی, کل کی تقریر اگر تمہارے ذہن میں محفوظ ہو, ارسل علیہم طیرا ابابیل ذہن میں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. میرا محمد رسول, وہ پرندے جو آئے تھے رسول. ارسلنا الیہا روحنا, ہم نے جبریل کو بھیجا. جبریل رسول. توجہ رکھنا اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں. تو جبریل ہے نوری مخلوق, عہدہ ہے رسالت کا, آیا ہے بشر بن کر. بھائی سمجھو اس بات کو آسانی سے سمجھ لو. ایک لفظ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر رہا ہوں. ارسلنا الیہا روحنا. بھائی بہت توجہ ہے. فتمثل لہا بشرا سویا. جبریل بشر بن کے آیا, تو آیا ہے بشر بن کر, عہدہ ہے رسالت کا, ہے نوری مخلوق. کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں, عجیب مسئلہ فکر ہے. اچھا تو مریم مت گھبراؤ, میں کوئی بشر نہیں ہوں, میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. اور کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیا. مولانا باقر صاحب اللہ مدذلہ تشریف فرما ہے. ادھر بھی علماء کرام ہے, ادھر بھی علماء کرام ہے. اب میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اگر غلط ہے تو ابھی ٹوک دے. لأہب لک غلاما زکیا. میں مریم اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ دوں. میں دوں تو چھوٹا رسول تو بچہ دے دے, اور بڑے رسول کے لیے آج بھی شبہ ہو رہا ہے. بہت سیدھی بات ہے نا. اچھا تو یہ درمیان میں آیتیں آ گئی تھیں, کہنا کیا تھا مجھے؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. سورہ تحریم 66واں سورہ قرآن مجید کا. کہنے لگا بھائی توجہ رہے, وَمَرْيَمَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ پڑھا لکھا مجموعہ ہے, اس لیے میں قرآن کے یہ مسائل چھیڑ رہا ہوں, ورنہ خدا کی قسم نہ چھیڑتا. مریم یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے کردار کی حفاظت کی. دیکھو قرآن بول رہا ہے, یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے کردار کی حفاظت کی. نفخنا فیہ من روحنا, ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی, میں نے نہیں. ہم نے. یہ ہم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جبریل کے ذریعے پھونکوائی. تو چونکہ جبریل کے ذریعے پھونکوائی, کہا ہم نے پھونکی. بھائی توجہ رہے, نفخنا سمجھ میں آ گیا؟ چونکہ عربی جانتے ہو اس لیے یہ لیبرٹی لے رہا ہوں میں, ورنہ خدا کی قسم یہ مسئلہ نہ کرتا. اچھا بھائی بہت توجہ رہے, نفخنا سمجھ میں آ گیا؟ ہم نے پھونکی کس نے تھی؟ جبریل نے. تو ہم جب کہیں تو وسیلے کے ذریعے کروائے, اور وہی قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي.
جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں، ہم نہیں، اس لیے کہ وہاں براہ راست پھونکی ہے، فرشتے سے نہیں پھونکوائی، اس لیے کہ فرشتوں کو تو سجدہ کروانا تھا آدم پر۔ بھائی یہاں تک آ گئے ہو نا میرے ساتھ؟ دیکھو بڑے بڑے نازک مراحل ہیں قرآن کے، اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، مجھے تو واپس جانا ہے دین کی طرف اور واپس جانا ہے عبادت کی طرف۔ لیکن یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو اب ایک اصول دے رہا ہوں، جہاں کا ایک قل تو میں نے کہا وہ خود بولتا ہے، جہاں کا ایک قلنا وسیلے کے ذریعے کہلواتا ہے۔ ٹھیک، ابراہیم آگ میں پھینکے گئے، جب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو جبریل آئے، تم کو واقعہ معلوم ہے، میں واقعہ ہی بیان کروں گا۔ اور جبریل نے پوچھا بھی تھا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو کہا تھا کہ نہیں۔ حل لک حاجت، کوئی حاجت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اما الیک فلا، بھائی تم سے تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبریل واپس چلا گیا، اب تو کوئی نہیں ہے نا ابراہیم کے پاس، اب ابراہیم کے پاس کوئی نہیں ہے۔ قلنا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ ہم نے کہا، میں نے نہیں، جبریل جا چکا ہے۔ اب یہ وسیلہ کون تھا جس نے ابراہیم کو ٹھنڈا کیا؟ قلنا بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب تو آخری گفتگو ہے، اور پھر اگر زمانے نے مہلت دی، جب میں آتا ہوں نا، خدا ان بانیان مجلس کو حفظ و امان میں رکھے اور سامعین کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، تو یہ آخری تقریر سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلے سال کا وعدہ ممبر سے کر کے جائیے۔ تو زمانے کی گردش ناہموار لے آئی تو حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اب میں سبب کر رہا ہوں، اور مجھے اجازت دو کہ میں تیزی کے ساتھ اس مرحلے سے آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب کیونکہ تیزی سے گزرنا ہے اس لیے اب سنتے جاؤ۔ بھائی دیکھو، دین دو حصے، کچھ ماننا ہے، کچھ کرنا ہے۔ جو ماننا ہے وہ عقیدہ ہے، جو کرنا ہے وہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں پروردگار نے جنت کی ضمانت دی ہے، وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ دو آیتیں ہو گئی سورہ نحل، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی اچھا عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن دنیا سے جائے۔ یا رکے رہو خدا کی قسم۔ تو جنت کی ضمانت ایمان اور عمل صالح پہ۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہی تو وہ محل فکر ہے جہاں میں سورہ تحریم کی آیت ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ترجمہ کروں، اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ امرأۃ نوح، ایک عورت نوح کی تھی، بیوی بھی نہیں کہا، بیوی نہیں کہا، خدا کی قسم زوجہ کہہ سکتا تھا نا۔ امرأۃ نوح، ایک عورت تھی نوح کی، وامرأۃ لوط، اور ایک عورت تھی لوط کی۔ پھر سننا، دیکھو نبیوں کی بیویاں ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے ہمارے ان صالح نبیوں کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت کے معنی میں سمجھ لو، سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پلان کرتا تھا، جو منصوبہ بناتا تھا نبی گھر کے اندر، وہ اسے پہلے ہی سے لیک آؤٹ کر دیتی تھی۔ یہ تھی خیانت۔ سنو گے، تمہارے سننے کا جملہ ہے اور ہے قرآن مجید۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔
ان دونوں نے ہمارے نبیوں کے پروگرام کو اور ہمارے نبیوں کے منصوبے کو کافروں تک پہنچا دیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. یہ دونوں نبی ہماری بارگاہ میں آئے اور اپنی بیویوں کی سفارش لے کے آئے, اپنی بیویوں کی سفارش لے کے آئے. فلم یغنیا عنہما من اللہ, ہم نے ان کی سفارش کو ٹھکرا دیا. وقیلا ادخل النار مع الداخلین, اور ہم نے کہا ہے اور تو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو نجات کے لیے صرف نبی کی بیوی ہونا کافی نہیں ہے. بھائی سننا, خدا کی قسم سننا, اس لیے کہ میں کنٹروورشیل باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں نے اب تک تو روایات پڑھی ہی نہیں نا آپ کے سامنے, میں تو آیتیں پڑھتا رہا ہوں. پھر سننا, فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیلا ادخل النار مع الداخلین, اور ہم نے کہہ دیا تیور تو دیکھو اللہ کے, جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی, نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. اور اب قرآن نے کہا فانجیناہ, بھائی توجہ رہے, فانجیناہ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے نوح کو بچا لیا اور نوح کے اہل بیت کو بچا لیا. بیوی ہلاک ہو گئی, اہل بیت کو بچا لیا. بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے, اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی. دو جملے عرض کروں. اب ظاہر ہے کہ پرانے گڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہ رہا ہوں میں, اور تمہیں اس مرحلے پر روکنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں میں. بھائی کمال ہو گیا کہ نبی کا گھر, پہلا اولو العزم نبی, پہلا صاحب شریعت نبی, پہلا صاحب کتاب نبی, بھائی کمال ہو گیا, اس کے گھر میں گھس گیا ابلیس. اگر تمہیں پچھلی تقریریں یاد ہو کہ نظام ہدایت کے مقابلے پر نظام گمراہی چل رہا ہے, اگر نہ گھسا ہوتا, بھائی توجہ رہے, تو نوح کی بیوی گمراہ کیسے ہوتی؟ بھائی کمال ہو گیا, گھر میں گھس گیا, گھر میں گھس گیا, آدم کے گھر میں گھس گیا. اگر نہ گھسا ہوتا تو قابیل حابیل کو ہلاک کیسے کرتا؟ گھس گیا نا گھر میں. بھائی کمال ہو گیا. بھائی لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا, اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ کیسے ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آ گیا کہ نکلیے, آپ کے بیٹے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے آپ کے شوہر. بھائی کتنا طاقتور ہے ابلیس. بھائی یہی تو لانا تھا, اسے نبیوں کے گھر بھی نہیں روک سکتے. مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کرنا. ابلیس اتنا طاقتور ہے کہ اسے نبیوں کے گھر بھی روک نہیں پاتے. لیکن اب مقام ختم نبوت پر ایک جملہ سنتے جاؤ. میرا نبی اپنی بیٹی کے ساتھ ہے, اپنے داماد کے ساتھ ہے, اپنے دونوں نوازوں کے ساتھ ہے, اور یہ سب چادر میں ہے. بھائی ابلیس تو ابلیس ہے, اس میں تو جبریل بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. بھائی ابلیس تو ابلیس ہے نا, جبریل بھی داخل نہیں ہو سکتا اجازت کے بغیر. اجازت ملی ہے تو گیا ہے, اجازت ملی ہے, اجازت ملی ہے تو گیا ہے. جبریل کو اجازت مل گئی, ام المومنین حضرت ام سلمہ کو اجازت نہیں ملی. بھائی مجھے معاف کر دینا, کسی بھی ام المومنین کو اجازت نہیں ملی کہ اس چادر کے نیچے چلی جائیں. میں سوچتا رہا کہ بھائی کوئی ایک آ جاتی جن کے حجرے میں یہ عمل واقع ہو رہا ہے, وہی تشریف لے آتی. کہا کہ بھائی نہیں, ذرا مجمع پر تو نگاہ ڈالو, مجمع پر رسول
سید الانبیاء، جبریل سید الملائکہ، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، علی سید الاولیاء، بیٹے الحسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ ارے یہ سیدوں کے مجمع میں امتی کہاں سے داخل ہو جائے گا؟ عجیب ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، لیکن موضوع کو سمپ ہو جانا ہے، موضوع کو ترخیص پا جانا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ بس سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وعبد سورہ ہجر ربک حتی یاتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ بھائی مجھے معاف کر دینا، اس مرحلے پر روک رہا ہوں۔ یہ جو سمع و بصر و فؤاد دیا ہے نا تم نے، وہ اسی لیے تو دیا ہے۔ اب تم پوچھو گے یہ میں نے کیا کہہ دیا، تو آیت پڑھ کے گیا ہوں، اب تیسری مرتبہ اس آیت مبارکہ کو دوہرا رہا ہوں، اور یہاں سے میں دھیرے دھیرے آگے جاؤں گا۔ دیکھو سورہ نحل میں آواز دی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل و دماغ دیے، تاکہ ان تینوں طاقتوں سے علم کو حاصل کرو اور اس کی بارگاہ میں سر کو ٹیک دو۔ دیکھو اپنے اللہ کو پہچانو، خدا کی قسم پہچانو۔ میں نے کبھی ایک میسج دیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میسج دے کے جاؤں۔ دیکھو میں نے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو نکالو قرآن سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ خدا کی قسم قرآن میں ماں سے زیادہ مامتا ہے اور باپ سے زیادہ شفقت ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ تو نکالو۔ اور اب دوسرا میسج یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے 2 دقیقے تو نکالو، یعنی یہ میسج ضروری تھا اس کی بارگاہ میں۔ دیکھو ہم نے بڑے بڑے صاحبان اقتدار دیکھے، دماغ نہیں ملتے، خدا کی قسم دماغ نہیں ملتے۔ ہم نے تو اپنے ملک میں بہت دیکھے ہیں نا صاحبان اقتدار، ان کے دماغ نہیں ملتے، اور اگر غلطی ان کی ہو تو معافی آپ کو مانگنی پڑے گی کہ جناب غلطی ہو گئی، اور وہ پھر بھی منہ پھلا کے کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے صاحب اقتدار کا کمال، سمجھ رہے ہو نا؟ اور اس کا کمال کیا ہے؟ یا سریع رضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ اے جلد راضی ہو جانے والے، تم نے یہ جملہ دیکھا؟ دعائے کمیل کا جملہ ہے، یا سریع رضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ کبھی ایک استغفار پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک اشک ندامت پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک سجدے پہ راضی ہو گیا۔ اسے سجدہ کر کے تو دیکھو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی ضروری تھا کہ نوجوانوں تک یہ میسج میں پہنچا دوں، اور اس سے زیادہ ہے تو یہی ہے، یہی خدا کی قسم یہی ہے۔ اب اس سے زیادہ تمہیں رحمت نہیں دوں گا، لیکن پھر چلو سورہ نحل کی آیت کی طرف۔ ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں دل و دماغ دیے۔ کیوں دیے بھائی؟ اس لیے دیے کہ علم حاصل کرو اور ہماری بارگاہ میں سجدہ کرو، ہمارا شکر ادا کرو۔ یہ ہے سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، توجہ رکھنا۔ اور اب سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 179، 179۔ لقد ذرأنا کثیرا من الجن والانس۔ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ جا کے ویریفائی کرنا، دیکھنا جا کر کے۔ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ نہ ملے، اب کل تو میں تمہیں نہیں ملوں گا، لیکن بہرحال پھر تو کبھی آؤں گا نا۔ اگر یہ جملہ نہ ملے تو مجھے چیلنج کر دینا۔ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے، یہ اللہ کہہ رہا ہے،
ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. تو جب اکثریت جہنم میں جانے والی ہے تو کبھی اکثریت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کبھی اکثریت. آج ذرا اس طریقے سے سنو, آخری گفتگو ہے اس سلسلے کی, ورنہ تقریریں تو ہوتی رہیں گی اس کے بعد بھی. تو ذرا بات پہنچ جائے. مالک تو نے طے کیا ہے کہ اکثریت کو جہنم میں پھینک دے گا؟ کہا کہ ہاں جہنم میں پھینکوں گا اکثریت کو, جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی. مالک یہ خطا کیا ہو گئی؟ کہنے لگا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, عقل رکھ کے غور نہیں کرتے, عقل رکھ کے غور نہیں کرتے. لہم اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا, کان ہیں سنتے نہیں ہیں. عقل ہے, دل ہے, غور نہیں کرتے. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں. اولئک کل انعام, یہ سارے کے سارے مویشیوں جیسے ہیں, جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل, مویشیوں سے ہی بدتر ہیں. مویشیوں سے, قرآن ہے قرآن, مویشیوں سے ہی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون, سچے غافل یہی ہیں. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو 3 طاقتیں تمہیں دی ہیں اور انہی 3 طاقتوں پر پروردگار عالم کو اعتراض ہے کہ دل ہے, دماغ ہے, غور نہیں کرتے. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہو, کان ہیں سنتے نہیں ہو. تو اب ہدایت گھٹنے کی نہیں ہے, ہدایت کان کی ہے, ہدایت آنکھ کی ہے, ہدایت دل و دماغ کی ہے. بھائی یہی تو ہے نا. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اس جگہ بڑا نازک مرحلہ فکر ہے اور اس نازک مرحلہ فکر سے تمہیں آگے لے کے جاؤں گا. بھائی اب نبی جو آیا ہدایت کے لیے تو وہ بالوں پہ ہدایت نہیں کرے گا, آنکھوں پہ کرے گا, کان پہ کرے گا, دل و دماغ پہ کرے گا. بھائی توجہ رہے. تو اب اگر نبی, میرا نبی آنکھ کو دکھا جائے, ہدایت کر جائے آپ کی, تو قیامت میں کان کہے گا ہمیں سنایا نہیں تھا, اور دل کہے گا ہم سے غور نہیں کروایا تھا. اور اگر نبی دل سے غور کروا جائے تو قیامت میں آنکھ کہہ دے گی ہمیں دکھایا نہیں تھا, کان کہہ دے گا ہمیں سنایا نہیں تھا. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب نبی کے لیے ضروری ہے کہ تینوں پہ حجت تمام کرے. اسی لیے ہاتھ سے اٹھایا کہ آنکھیں دیکھے اور زبان سے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. بھائی سن رہے ہو نا؟ مجھے تو ذرا دور جانا ہے اور وہ جو منزلیں دور ہے نا وہ معین ہے, تو ذرا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو. اچھا بھائی, تو آنکھوں کو دکھانا ہے, کان کو سنانا ہے. میرے نبی نے ہاتھ سے اٹھا کے آنکھوں کو دکھا دیا اور کانوں کو سنایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب 2 کام تو کر دیے میرے نبی نے. اب دل کو اور دماغ کو سمجھانا ہے. تو بوڑھے محمد نے جوان علی کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ظالمن ہو وعاد من آدھا ہو ونصر من نصر ہو ونصر من خذل ہو. پروردگار اس سے محبت کر جو اس سے محبت رکھے, اسے چھوڑ دے جو اسے چھوڑ دے, اسے ذلیل کر دے جو اسے ذلیل سمجھے. اب مجھے بتاؤ محمد کی دعا قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟ بھائی سن رہے ہو نا؟ بہت 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 تیزی کے ساتھ ان مراحل سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. اچھا بھائی, تو اب سورہ نحل کی آیت ذہن میں رکھنا, سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ذہن میں رکھنا. آنکھ, کان اور دل و دماغ. اب فؤاد کا جو لفظ ہے نا وہ دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دماغ کے لیے بھی. یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھنا. اور اب کہنے لگا خدا کی قسم جا کے دیکھنا, سورہ بنی اسرائیل میں 17واں سورہ قرآن مجید کا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا آیت ہے. اور اس میں ایک جو لفظ ہے نا وہ بڑا پالیسی میکنگ لفظ ہے اور اس کی طرف سے میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. ان السمع, وہ سننا, کان سے, والبصر آنکھ سے, والفؤاد دل سے, کل اولئک تینوں سے, انہو مسئولہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس کے بارے میں.
اس کے بارے میں. انہو, اب تم سے بہتر عربی کون جانے گا. انہو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اچھا میں ایک سوال کروں آپ سے, آپ اس سب سے پوچھ رہا ہوں, آپ اس کو جانتے ہیں؟ دیکھو لوگ ہنسنے لگے. میاں طریقہ یہ ہے کہ پہلے نام تو لو, بعد میں کہنا اس کو. بھائی پتا تو چلے وہ ہے کون. اب یہ اس سے جملہ مکمل نہیں ہو سکتا, تو اب پتا تو چلنا چاہیے کہ یہ ہے کیا. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. بھائی یہ سوال کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کا دن ہم آنکھ سے پوچھیں گے اس کے بارے میں, کان سے پوچھیں گے اس کے بارے میں, دل و دماغ سے پوچھیں گے اس کے بارے میں. 19 سورے چھوڑ کر 37ویں سورے میں آواز دی وقفوہم, سورہ صافات, یہ 17واں سورہ تھا. بھائی بہت بہت توجہ ہے. اب 37ویں سورے سے آیت پڑھ رہا ہوں, وقفوہم انہم مسئولون. روکو, یہ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں انہیں روکو, اس لیے کہ ان سے ایک سوال کا جواب لینا باقی رہ گیا ہے. ایک سوال کا جواب لینا باقی رہ گیا ہے. اگر میں کہوں تو مت ماننا. کوئی ایک سوال ہے, دیکھو جاؤ دیکھو, اب میں حوالے کہاں کہاں تک دوں, تفسیر در منصور دیکھ لینا, اس میں تمہیں ڈیٹیل مل جائے گی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر, اس میں تفصیل کو دیکھ لینا. جب لوگ اپنی نمازوں کا حساب دے دیں گے, اپنے روزوں کا حساب دے دیں گے, حج کیے تھے اور بہت سے کیے تھے اس کا حساب دے دیں گے, زکوٰۃ بھی جیسے تیسے نکالی تو تھی, حساب دے دیں گے. ٹھیک ہے نا, سب کے حساب دے دیے انہوں نے. جب دے دیے تو بڑے مضبوط ہو گئے, بڑے مطمئن ہو گئے, اور گردن اٹھا کے چلے جنت کی طرف. جب چلے جنت کی طرف تو آواز آئی ارسے قفوہم, بھائی ان کو روکو, روکو, یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ منہ اٹھا کے جا کہاں رہے ہیں, یہ روکو. انہم مسئولون. اسے کہ ابھی ایک سوال رہ گیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آخری سوال کیا ہے جس پر جنت ملے گی؟ تو رسول نے کہا قفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. بھائی اب وہ روایات جو تم نے ہزاروں ہزار مرتبہ سنی ہیں, ان روایات کو اس سیکوینس میں دیکھ لینا. بھائی آنکھ سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں, کان سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں, دل سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ اب آیا ہوں میں روایت پر, ورنہ اس سے پہلے میں نے روایتیں بیان نہیں کی ہیں. آنکھ سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں, کان سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں, دل و دماغ سے پوچھا جائے گا علی کے بارے میں. تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا. بھائی آنکھ ہی کے لیے تو کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ.